یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے۔ السلام علیکم، اکمل شہزاد گمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارے پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں جہاں تبسم صاحبہ، یہ شاعرہ ہیں اور سوشل ورکر ہیں، اور جو خصوصی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئٹہ سے تشریف لائی ہیں اور ہماری دعوت پہ آج انہوں نے وقت نکالا ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کے لیے۔ بہت شکریہ جی۔ تو کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، بڑا اچھا لگا، آپ نے اتنی اچھی میزبانی نبھائی۔ جی جی، تو یہ ذرا بتائیے گا کہ ہمارے ہاں عموماً خواتین کو اس طرح ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی جی شعر و شاعری کی طرف آنے کے حوالے سے یا لکھنے پڑھنے کے حوالے سے۔ سوشل ورک بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جو آپ کا پس منظر ہے بلوچستان یا سندھ، ان علاقوں میں تھوڑا اور مشکل ہے۔ جی جی، تو اس میں ظاہر ہے آپ کو بہت سٹرگل کرنی پڑی ہوگی، تو اس میں کسی کی سپورٹ فیملی میں سے رہی یا آپ کا یہ سفر آپ کا اپنا ہے صرف؟ جی بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ آپ نے اس سوال کے ذریعے میرا جو پروفیشن ہے وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ سے ہوں، جہاں ہم وومن امپاورمنٹ پہ کام کرتے ہیں، وومن ایشوز پہ کام کرتے ہیں۔ تو آپ نے اس سوال میں تمام ان باتوں کو ہائی لائٹ کر دیا جو کہ بحیثیت عورت میں نے بھی فیس کیا اور میرے جیسی بہت سی عورتیں اس کو فیس کر رہی ہیں۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ خواتین کو اتنا اپریسیشن نہیں ملتی جتنا کہ ملنی چاہیے۔ اس بات کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ ایک گھر میں جب ایک بیٹا اور بیٹی ہوتی ہے تو بیٹی ہمیشہ خود کو ثابت کرنے کے لیے شدید محنت کرتی ہے، اور بیٹا لاؤبالی سا اور کھلنڈرا سا ہوتا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی اپنی ذمہ داریوں کی۔ یعنی ہر اسٹیج پہ عورت کو خود کو منوانا پڑتا ہے، ارلی اسٹیج سے لے کر اینڈ تک، اور یہ اس کا سفر ختم ہی نہیں ہوتا۔ جس طرح آپ نے کہا کہ بحیثیت شاعرہ ظاہر ہے مجھے بھی بہت سی پریشانیاں جھیلنی پڑی، اور اسپیشلی بلوچستان سے تعلق ہوتے ہوئے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ میرے لیے مشکلات اس لیے بھی زیادہ رہیں کہ میں ایک پسماندہ فیملی سے تعلق رکھتی ہوں، جہاں پر لڑکی کا اسکول جانا بھی عجیب لگتا تھا کہ وہ کیوں جائے، مقصد کیا ہے جانے کا۔ لڑکیوں کا کام نہیں ہے اسکول جانا۔ ہاں، اس نے پرائے گھر جانا ہے، اس پہ کیوں اتنی محنت کریں، کیوں خواریاں اٹھائیں۔ ظاہر ہے یہ وہ وقت تھا جب وہ کانسیپٹ نہیں تھا کہ عورت با اختیار ہو۔ عورت شادی کے بعد جن مسائل سے گزرتی ہے تو ایک با اختیار عورت میرے خیال میں وہ وائلنس اگینسٹ ویمن کا شکار کم ہوتی ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں ظاہر وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتی چلی گئیں۔ جب مجھ پر اس طرح کی پابندیاں تھیں تب میں نے سوچا تھا، اللہ پاک نے مجھے بہت بچپن میں جیسے شعور عنایت کیا تھا کہ جہارا اگر آج آپ ہمت ہارو گی تو کل آپ ایکسکیوزز پیش کرتی رہ جاؤ گی، اور وہ ایکسکیوزز آپ کے مسئلوں کا حل نہیں ہوں گے، اس لیے جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے۔ تو الحمدللہ جب میں کلاس 8 میں تھی تب میری پڑھائی کے آگے روڑے اٹکائے گئے کہ میں نے مڈل کا ایگزام باہر محلے سے نکل کر، بورڈ کا ایگزام ہوتا تھا، وہ دینے کیسے جاؤ گی۔ تب میں نے ہمت نہیں ہاری اور میں نے وہ ایگزام دیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ میں اسکول جانا میں نے چھوڑ دیا گھر کے تانوں سے تنگ آ کر۔ اللہ بخشے میری مرحومہ دادی، ظاہر ہے پرانے وقتوں کی تھی، وہ زیادہ گھر کا ماحول عجیب سا ہوتا تھا۔ تب میرے بابا بڑی اچھی پوسٹ پہ تھے، آفیسر تھے، اسکول والوں نے ان سے کہا کہ آپ کی بیٹی تعلیم چھوڑ رہی ہے تو آپ ان کو منع کرو یا پھر سگنیچر کر دو کہ واقعی چھوڑ رہی ہے۔ میرے بابا جو کہ زیادہ تر باہر رہتے تھے انہوں نے اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں دی، بس صرف جسٹ پوچھا کہ جہارا کیوں نہیں جا رہی ہو۔ ابھی میں نے وہ جواب دیا ہی نہیں تھا، انہوں نے سگنیچر کر دیا کہ ٹھیک ہے ہی نہیں جا رہی۔ تب میں نے وہ لیٹر غصے سے پھاڑا تھا اور خاموشی سے اسکول چلی گئی تھی۔ مجھے لگا کہ میرا کوئی نہیں ہے۔ جب مجھ سے یہ پوچھا جاتا ہے کسی کی سپورٹ ہو تو میں بڑے افسوس کے ساتھ اور صدمے کے ساتھ اور ڈٹائی کے ساتھ یہ بات کرتی ہوں کہ نہیں، مجھے کسی کی سپورٹ نہیں، کسی کی سپورٹ نہ کبھی حاصل تھی اور نہ ابھی ہے۔ ہاں میں سپورٹر ضرور بن گئی ہوں لیکن سپورٹ کسی کی نہیں ملی۔ اوپر اللہ کا آسرا تھا اور نیچے میری ہمت تھی۔ الحمدللہ میں بڑی کامیاب رہی، لیکن یہ کامیابی ظاہر ہے آپ کو تھالی میں سجی ہوئی نہیں ملتی۔ میں نے بڑے دھکے کھائے، بڑے تھپیڑے کھائے۔ ارلی میرج تھی میری، چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی، بچے ہوئے، سسرال کی خدمت کی، پھر سندھ سے واپس آئی، گاؤں میں شادی ہوئی تھی۔ یہاں آ کر پھر بچوں کے ساتھ میں نے بیٹھ کے پڑھا ہے، اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی ہے، اور الحمدللہ آتے ساتھ میں نے BA کیا، B.Ed کیا، ایک ماسٹر، دوسرا ماسٹر اردو میں مست تھا شاعرہ ہونے کی حیثیت سے، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں ایک اچھی پوسٹ پہ ہوں، ڈپٹی سیکریٹری ہوں ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ کوششیں کامیاب ہوتی ہیں،
لیکن بس آخری بات کروں گی، پھر آپ کچھ اور سوال پوچھیے گا. نہیں آپ 2 باتیں کریں. تو میں اکثر اپنے بچوں سے کہتی بھی ہوں کہ دیکھو کامیاب ہونا سب کا حق ہوتا ہے، لیکن ہم پر فرض کر دیا گیا ہے، کیونکہ ہم نے بغاوت کی ہے جہالت کے خلاف، غربت کے خلاف. میں گاؤں سے نکل کر بچوں کو لے کر وہاں سے نکلی ہوں، کوئٹہ اپنے میں کے واپس آئی ہوں. تو ہم نے کامیاب ہونا ہے، ٹھیک ہے اپس اینڈ ڈاؤن آئیں گے، لیکن کامیابی ہمارا مقدر ہوگی، جو کہ ہوئی. میرے خیال میں آپ اپنی زندگی میں جو پہلا قدم اٹھاتے ہیں جی اپنے ایک شعوری فیصلے کے بعد، جی. وہ جو شعور تھا وہ آپ کو کہاں سے ملا؟ ہاں جب 8ویں کلاس جی میں پڑھتی ہیں تو ایک لڑکی کا ایک ٹریڈیشنل جی گھرانے سے وہ ایک جو آپ کا کانسنٹ لیٹر ہے جی اس پہ نو پہ سگنیچر ہو گئے ہیں، تو آپ اس جی کو پھاڑ دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ نے اس سٹیٹس کو کے ساتھ اس ایک جو جامد ماحول ہے اس کے خلاف بغاوت کی ہے. جی وہ جو شعور ہے وہ کہاں سے ملا؟ یہ کہاں سے ملا؟ دیکھیے الحمدللہ جیسا کہ آپ نے میرا تعارف کرایا ایک شاعرہ کی حیثیت سے، تو یہ ادراک مجھے کلاس 5 میں ہوا تھا کہ میرے اندر جو ایک شاعرہ کروٹیں لے رہی ہے. حالانکہ کلاس 5 کے بچے کو ردیف قافیے کا پتہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن مجھے پتہ تھا، کیونکہ شاعری میری نس نس میں رچی ہوئی تھی. تب میں شاعروں کو پڑھتی تھی، جو شعر پسند آتے تھے وہ ڈائری میں نوٹ کرتی تھی. تب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تھوڑا سا بخار ٹائپ کی طبیعت تھی، تو میں اسکول نہیں جا سکی تھی. تو میری مدر جو کہ گھر کی ذمہ داریوں میں گھری ہوئی ایک عورت تھیں، وہ اپنے کام کاج میں لگی ہوئی تھی اور مجھے ان کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی. تب میں نے 2 شعر اس زمانے کے کہے تھے اور مجھے احساس ہوا کہ ارے میں تو شعر کہہ سکتی ہوں. وہ شعر بچگانہ سے شعر تھے جس کو میں نے امانتاً رکھ دیا ہے بغیر چھیڑے. میں پیش کرنا چاہوں تبرک گی. کے طور پہ. جی جی ہاں تبرک ہے ایک جی طرح جی سے کہ یا اللہ یہ کیسی بیماری ہے، پر پھر بھی یہ نعمت ہماری ہے. واہ خدا یہ بیماری کسی بچے کو نہ دے، بچہ تو پھولوں کی کیاری ہے. واہ. اب آپ اس میں اندازہ کریں، یہ بات بھی میں نے انالائز کیا کہ اس وقت تو مجھے نہیں پتہ چلا کہ اس میں ردیف بھی موجود ہے، قافیہ بھی موجود ہے. نہیں اوزان بھی ٹھیک ہے. اوزان بھی تقریباً ٹھیک ہے، کہیں جی تھوڑا سا جھول ہوگا. جی جی. تو مجھے اس وقت یہ محسوس ہوا کہ شاید آپ شکر ہے آپ کو احساس ہے کہ کسی حد تک پورے ہیں، نہیں تو ہمارے جو شعراء خواتین و حضرات ہوتے ہیں وہ ان کو تو زوم یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں وہ آخری شاعر ہے. نہیں. کیونکہ دیکھیے اس اسٹیج پہ جب میری 7 کتابیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام و مرتبہ بخشا ہے، تو مجھ میں اتنا ادراک ہے کہ کہاں شعر ڈاواں ڈول ہو رہا ہے. تو وہ ایک بچپن کا شعر تھا، اس کو میں نے ایز اٹ از رہنے دیا ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ شاعر محسوس کرنے کا نام ہے نا. شاعر جب اپنی کیفیت ایکسپریس کرتا ہے تو سمجھو کچھ نہ کچھ محسوس کر رہا ہے، اور جہاں محسوسیت ہوتی ہے وہاں حساسیت ہوتی ہے، اور حساسیت اور شاعری کا چولی دامن کا ساتھ ہے. یعنی کلاس 5 کی بچی جب ایک پوری حساسیت کے ساتھ شعر کہہ رہی ہے تو سمجھو کہ ہر چیز کو بری طرح محسوس کر رہی ہے. اور میں سمجھتی ہوں، مجھے لوگ کہتے ہیں کہ ہنستی رہتی ہو، میں سمجھتی ہوں جو بہت زیادہ ہنستا ہے وہ بہت زیادہ روتا ہے. کیونکہ اگر آپ ہنسی کی باتیں محسوس کرتے ہو تو آپ قلب کا اندازہ بھی رکھتے ہو. تو یہ وہ وقت تھا جب مجھے لگا کہ مجھ میں اندر کوئی بہت ایک باشعور سی لڑکی اس وقت کی ہے کہ آگے چل کر جس نے خود کو منوانا بھی ہوگا. اسی طرح کلاس 8 میں جب میں نے نظمیہ مقابلہ جیتا، مجھے اپریسیشن سرٹیفکیٹ ملا، تب جیسے اسٹیمپ لگ گیا کہ ہاں میں شعر کہہ سکتی ہوں. یہ الگ بات ہے کسی نے مجھے اپریشیٹ گھر میں نہیں کیا، حوصلہ افزائی نہیں تھی، جس کی وجہ سے میں شعر کہنے کا پھر سے خیال نہیں لا سکی. لیکن پھر جب فرسٹ ایئر میں نے آل پاکستان انٹر گرلز مشاعرے میں شرکت کی کمپٹیشن میں، اور میں نے فرسٹ پوزیشن لی اور فاطمہ ثریا بجیا سے میں نے کپ لیا، تب مجھے لگا کہ جہاں آپ شاعرہ ہو. تب وہ خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا. پھر جیسا کہ میں نے کہا کہ فرسٹ ایئر میں ابھی میں شاعرہ ہونے کی خوشی سیلیبریٹ ہی نہیں کر پائی تھی کہ میری شادی ہو گئی. یعنی آپ کو ایف اے بھی نہیں کرنا نہیں دیا، اور شادی کے بعد انہوں نے ایف اے کی ڈگری کی بجائے شادی کی ڈگری دے دی. جس گاؤں میں گئی تھی وہاں پر تو رات کے اندھیرے میں کچھ آتا تھا تو میں لکھتی تھی، کیونکہ ہمارے ہاں لڑکیوں کا لکھنا لو لیٹر ہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. کانسیپٹ یہی ہے کہ پڑھی لکھی لڑکیاں آج کل تو موبائل آ گئے بیرا روی کے آج کل کے تو عیاشیاں ہیں، لیکن آج کل محبتیں نہیں ہیں نا. ہم نے جس زمانے میں محبت کو محسوس کیا اس وقت موبائل نہیں تھا، لیکن وہ محسوسات ابھی بھی نہیں بھولے جاتے. آج کل تو وہ ہیں ہی نہیں نا. آج کل کی جنریشن کو پتہ ہی نہیں کہ محبت ہوتی کیا ہے. یہ جو شعر و شاعری ہو رہی ہے وہ صرف خیالی ہو رہی ہے،
کوئی محبوب تخیل کی اس پہ آتا ہے اور آپ شعر کہہ رہے ہوتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ آج کل کسی کا کوئی محبوب نہیں ہوگا کم از ابھی کم. تو تخیلاتی ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے آگے چل کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کچھ اور معاملات بدل جائیں. خلائی محبوب ایسا ہی ہے. اچھا، تو ایک کوئٹہ کا جب ذکر آتا ہے تو جی ایک ایسی ملٹی لنگول سوسائٹی جی جس کی بہت اپنی خوبصورتیاں ہیں، بے شک. خوبصورت شہر ہے، اس کے اپنے موسم ہیں، تو آپ کو کتنی زبانیں آتی ہیں؟ جی ابھی میں اپنی ریڈیو میں موجود اپنی ساتھی دوست سے بات کری تھی صبح سے، ان کو بتا رہی تھی کہ میں اردو، براہوی، سندھی 3 زبانوں میں شاعری کرتی ہوں. اور کسی زمانے میں جب میرے پاس ٹائم ہوتا تھا، یہ 2007 اور 8 کی بات ہے، میں ریڈیو میں ایز اے ڈی جے کام کرتی تھی 101 میں، ایف ایم میں. جی جی. وہاں سے میں ملٹی لینگویجز ٹائپ کا کوئی پروگرام کر رہی ہوتی تھی، جس میں میں اردو بھی بول رہی ہوتی تھی، بلوچی، پشتو، براہوی، سندھی، تمام زبانوں کے سانگز بھی آن ایئر ہوتے تھے. تو اس طرح اللہ پاک کا کرم ہے، براہوی میری مدر ٹنگ ہے، سندھی ہم ایڈاپٹیڈ ہیں سندھ سے کیونکہ تھوڑا بہت واسطہ ہے وہاں سے، اور اردو تو میری جیسے پوری روح میں رچی بسی زبان ہے. بالکل صحیح. تو اس طرح 3 زبانیں ہیں. بالکل صحیح. تو آپ جو میں نے ایک ملٹی کلچر اور ملٹی لنگول شہر کا ذکر کیا، تو آپ اس کوئٹہ کو مس کرتی ہیں، اور کیا آج بھی کوئٹہ ویسا ہی ہے؟ دیکھیے کوئٹہ جو صوبہ بلوچستان ہے نا، اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس میں بہت زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں. وہاں فارسی بھی ہے، ہزارگی بھی ہے، بلوچی ہے، براہوی ہے، سندھی ہے، ہاں جی دری ہے. تو اس لحاظ سے یہ فوقیت اور حاصل پنجابی ہے. بولنے والے بھی ہیں. پنجابی بھی ہیں، ہاں بالکل جی. ہیں، بہت زیادہ تعداد میں اور ہیں. اس میں بہت سی زبانیں جی بولنے والے ہیں. جی جی. تو یہ میرے خیال میں بہت کم صوبوں میں یہ بات پائی جاتی ہے. اب ہر زبان کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے، ہر زبان میں علم و ادب پہ کام بھی ہو رہا ہے، اور وہ شروع سے ہو رہا تھا اور اب تک ہو رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ باتیں، وہ ادب کے میسیجز کہیں اور ہم ڈیلیور کر پاتے ہیں یا نہیں پاتے، لیکن بہرحال ہر زبان کی اپنی اہمیت ہے. میرا جو سوال یہ تھا کہ کوئٹہ کا ایک جو ابھی ایک پچھلے چند سالوں سے جی. ایک بد امنی کا اچھا وہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، تو جی آپ جی اس کوئٹہ کو مس کرتی بے ہیں شک. میں جو ایک جس کی مثالیں دی جاتی تھیں؟ آئی ایم سو سوری، میں آپ کا سوال نہیں سمجھی تھی. بالکل بالکل آپ کا بہت اہم سوال ہے. دیکھیے ایک وقت تھا کوئٹہ میں فٹ پاتھوں پہ شاعر دوست حضرات بیٹھا کرتے تھے، وہاں لمبی لمبی محفلیں ہوتی تھیں، کوئی فکر، کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں تھا. تب میں سمجھتی ہوں کہ کوئٹہ کے ماحول میں رومانیت بسی ہوئی تھی، رچی ہوئی تھی. ہم اس وقت کے شاعر عطا شاد کی جب بات کرتے ہیں تو ان کی شاعری میں بلوچستان پورا دکھتا اور تھا. وہ بہت عمدہ شاعر تھے. بہت عمدہ شاعر. ان کی شاعری میں بلوچستان دکھتا ہے، ان کی شاعری میں بلوچستان کا چہرہ نظر آتا ہے، ان کی شاعری میں رومانیت بھی ہے، بلکہ ان کے جتنے بھی ہم اثر تھے ان میں رومانیت تھی ان کی شاعری میں. ظاہر ہے میں شاعری کی بات اس لیے کری اس ماحول کے ساتھ ساتھ. امراؤ جان ادا بھی وہیں جی لکھا گیا. آپ نے وہاں کے حالات کے حوالے سے بات کی تو میں نے اس کو شاعری کا ٹچ اس لیے دیا کہ جو ادیب اور شاعر ہوتا ہے وہ عکاس ہوتا ہے اپنے اثر کا، اپنے زمانے کا. یعنی اس زمانے میں اس طرح کی شاعری تھی، اس کا مطلب ہے کتنا امن ہوگا کوئٹہ میں. لیکن آج جب آپ وہاں کے ادیبوں کو ذرا پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آج کل کا جو ہے سارا سیناریو چینج ہو چکا ہے. اب آپ کو انقلابی شاعری بہت زیادہ ملے گی. اس انقلابی شاعری میں زیادہ تر وہی ہے کہ احتجاج ہے، محرومی ہے، بغاوت ہے. تو ہم تو اس کوئٹہ کو بہت مس کرتے ہیں جہاں ہم رات گئے تک باہر پھرتے ہوں. اب تو سر شام ہی واپس گھر کو پلٹنا ہوتا ہے. بس اللہ پاک سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ معاملات پھر سے ویسے ہو تو جائیں. آپ ایک شاعرہ کے طور پہ اور ایک سماجی کارکن کے طور پہ، جی ایک سماجیات کو سمجھنے والے ایک باشعور شہری کے طور پہ، آپ کتنی پر امید ہیں کہ چیزیں نارملیسی کی طرف آ جائیں گی، دیکھیے اور کیسے آ سکتی ہیں؟ بگاڑ بہت زیادہ ہو گیا ہے، سچی بات یہ ہے. اگر میں مبالغہ آمیزی سے کام نہ لوں اور حقیقت سے پہ پردہ نہ پڑا رہنے دوں، حقیقت آپ کے سامنے آشکار کروں، تو معاملات بہت بگڑ گئے ہیں. چاہیے تو یہ تھا جب آغاز میں ہی یہ بگاڑ آیا تھا اس کو سنبھال لیا جاتا، لیکن شاید اس کو سیریس نہیں لیا گیا، اور اس طرح معاملات بہت زیادہ بگڑتے چلے گئے. اب ہم دیکھتے ہیں
اچھا، اس سے پہلے کہ میں کوئی اور بات کروں، میں چاہوں گی کہ اس کے وجوہات پہ بات کروں. ظاہر ہے یہ انقلاب ایک دم سے نہیں آتا، باغی ایک دم سے پیدا نہیں ہوتے، باغی ایک دم سے جوان بھی نہیں ہوتے. اس میں سب سے زیادہ جو رول ہے وہ وہاں کی غربت کا ہے. میں جب پنجاب سائڈ آتی ہوں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، ہر ایک ڈسٹرکٹ جو ہے اتنا ڈیولپڈ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ضروریات زندگی پوری موجود ہوتی ہیں. لیکن بلوچستان میں کوئٹہ کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اب ساری آبادی کوئٹہ میں تو نہیں رہ سکتی، سب افورڈ بھی نہیں کر سکتے کہ بچوں کو ہاسٹلس میں بھیجیں. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ نکلتا ہے بغاوت کا. پھر وہ پہاڑوں پہ بھی چلے جاتے ہیں، بندوقیں بھی اٹھا لیتے ہیں. اگر ان کو وہیں پہ انگیج کیا جائے، پڑھائی لکھائی میں ان کو صحت کی سہولتیں دی جائیں، ان کو روزگار دیا جائے، تو کیا ضرورت ہے ان سب باتوں کی؟ اچھا، یہ ذرا بتائیے گا کہ آپ کے بچوں میں سے بھی کسی کو شوق ہے؟ میرے بچوں میں زیادہ جو ہے میری بیٹی ہے اس طرف، لیکن جب وہ اسٹوڈنٹ تھی تب وہ شعر کہتی تھی گھر پہ، لیکن اس کو ظاہر اس لیے نہیں کیا کہ اس کو لگتا تھا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اس کو ماں لکھ کے دیتی ہے، اس لیے اس نے وہ ذہن سارا ہٹا دیا وہاں سے. لیکن وہ انگلش میں پوئٹری کرنے لگی، اس کے بعد ناول کی طرف آئی، اور اب الحمدللہ اس نے CSS کلیئر کیا ہے، اسپیشل CSS کوالیفائڈ ہوئے، ٹھیک ہے. اور الحمدللہ اس کی ایلوکیشن بھی ہو گئی ہے. تو ظاہر وہ ان کون سا معاملات میں گروپ ان کا ہے؟ پوسٹیج گروپ میں ہے. اچھا گڈ. ان معاملات میں رہ کر ظاہر وہ ان باتوں کو اتنا ٹائم نہیں دے سکتی. کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ آپ؟ میرے 2 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے. تو بیٹے کیا کرتے ہیں؟ بڑا بیٹا تو میرا پولیس میں ہے، انسپیکٹر ہے. اچھا. بیٹی نے CSS کلیئر کیا ہے. چھوٹا میرا کیپٹن ہے آرمی میں. اچھا. اور الحمدللہ میں سنگل پیرنٹ ہوں بچوں کی. بالکل. جب بچے تھوڑے ہوش مند ہوئے تو ان کی ایجوکیشن، ان کا لائف سٹائل، ان کا پاؤں پہ کھڑے ہونا، پھر 3 بچوں کی میں نے شادیاں کیں اور ان کو کامیاب ترین زندگی سے اللہ پاک نے نوازا. میں سمجھتی ہوں کہ نتھنگ از امپاسبل. ایک عورت چاہے تو دنیا پلٹ سکتی ہے، اور پھر ماں کی تو کیا ہی بات ہے. اور میں نے یہ صرف کہانی ثابت کر دکھایا الحمدللہ. بالکل صحیح. یہ اس وقت آپ یہاں اسلام آباد کے ریڈیو پاکستان کے اسٹوڈیوز میں بیٹھی ہیں، تو ظاہر ہے آپ جس طریقے سے لوگ چھپاتے ہیں اپنی اس کو پس منظر کو، کہ ان کو کس جگہ پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کس طریقے کے ساتھ انہوں نے زندگی میں امتحانات کا سامنا کیا، لیکن آپ نے بڑے فخریہ انداز میں ان سب کا تذکرہ کیا. تو زندگی کا کوئی ایسا لمحہ جہاں آپ کو لگا ہو کہ آپ تھک گئی ہیں، آپ ہار گئی ہیں، اور آپ نے ان کو شاعری کی زبان دی ہو، تو کوئی اگر ایسے شعر ہیں تو وہ ذرا سنائیں ہمیں. بڑا اچھا آپ نے کہا. اول تو میں تھکتی نہیں ہوں، شاید بظاہر نہیں تھکتی ہوں، لیکن آخر انسان ہوں. تو اکثر میں بچوں کو ایک بات یہ بتایا کرتی ہوں کہ میں جب اپنے بستر میں جاتی ہوں، اکیلی ہوتی ہوں، وہاں میں تھکن اپنی اتارتی ہوں رو کے. یعنی دنیا کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں تھکی ہوں. شاید یہ بھی، اس کو بھی میں اپنی شکست سمجھتی ہوں کہ میں آشکار ہو جاؤں. تو انہی کسی کیفیت میں نے کچھ شعر کہے تھے کہ تھکن سے چور ہوتی جا رہی ہوں. واہ. تھکن سے چور ہوتی جا رہی ہوں، میں خود سے دور ہوتی جا رہی ہوں. واہ. اور تیری یادیں اذیت دے رہی ہیں، بہت رنجور ہوتی جا رہی ہوں. واہ. اور ادھر تم پاس آتے جا رہے ہو، ادھر میں دور ہوتی جا رہی ہوں. واہ واہ. تیری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میں بہت مغرور ہوتی جا رہی ہوں. اور بتائے شام کے پہلے ستارے میں کیوں بے نور ہوتی جا رہی ہوں. واہ واہ. اور بہت بدنام ہے میرا تبسم، بہت مشہور ہوتی جا رہی ہوں. واہ واہ. آپ نے بہت اچھا لکھا. تو آپ، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے جس طریقے کے ساتھ آپ نے غزل سنائی کہ آپ کا موسیقی کے ساتھ بھی کوئی دلچسپی ہے. میری جان ہے موسیقی. آئی لو میوزک. اور لائیو میوزک جب میں اٹینڈ کرتی ہوں کوئی ایسا پروگرام، تو مجھے لگتا ہے کہ 10 سال میری عمر کم ہونے سے مراد یہ ہے کہ میری جو ایج ہے اس سے میں 10 سال مزید جوان ہو گئی ہوں. اور یہ لٹرلی میں نے محسوس کیا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کوئی بھی شاعر موسیقیت سے الگ نہیں رہ سکتا. موسیقی اس کی آپ کا کوئی کلام گایا بھی گیا؟ میرا کلام کئی مرتبہ گایا گیا، لیکن نہ مجھے پتہ ہوتا ہے، نہ میرے پاس فرصت ہوتی ہے کہ ان سے کہوں کہ مجھے دو، میں سنوں. ٹی وی اسٹیشن پہ میرے براوی 2 غزلیں گائی گئی ہیں. کچھ ریڈیو کے اسٹاف والے ہیں انہوں نے خود سے پرسنلی گایا ہے، اور کچھ جو دوست احباب ہیں انہوں نے گایا ہے. کچھ وہاں کوئٹہ کے سنگر ہیں. لیکن عجیب بات یہ ہے اکمل صاحب، میں نے کبھی اس طرف دھیان نہیں دیا کہ اپنی پروجیکشن کروں.
لوگ مر رہے ہوتے ہیں شہرت کے لیے. الحمدللہ جتنی شہرت میرے پیچھے بھاگی ہے میں نے اسی کو ویلکم کہا ہے. مزید کی نہ مجھے چاہ ہے نہ میرے پاس فرصت ہے, کیونکہ میری فرسٹ پرائرٹی میرے بچے ہیں, باقی یہ باتیں بعد میں آتی ہیں. بالکل صحیح. تو آئندہ کوئی آپ کی کتاب آ رہی ہے؟ جی میری براہوی غزلوں کی کتاب ہے بشندہ. اچھا. وہ اشاعت کے مرحلے میں ہے اور 6 کتابیں میری آ چکی ہیں. وہ زیادہ اردو میں ہے جو 6؟ جی وہ ساری کی ساری اردو میں ہیں, لیکن ایک جو ہے وہ براہوی نظموں کا منظوم ترجمہ ہے. افضل مراد صاحب کی نظمیں ہیں, میں نے ترجمہ کیا ہے ان کا. اور ایک کتاب ہے مجھے خطبہ نہیں آتا, جن میں ویمن رائٹس, ویمن ایشوز, وائلنس اگینسٹ ویمن ساری نظمیں ہیں اس میں, کیونکہ میرا کام یہ ہے میں نے اس میں سچی کہانیوں کو نظمیہ طور پہ بیان کیا ہے. باقی غزلوں اور نظموں کی ہیں. ایک پوری کتاب محبت کے نام سے ہے, جو میں نے ساری رات میں نظمیں کہی تھیں. اگلے ایک رات میں ساری رات میں جاگی تھی, پتہ نہیں کیسی آمد تھی. ایک ہی بہر میں نے کچھ نظمیں کہی تھیں. پھر اگلے دن مجھے خیال آیا کہ 8 دن رہتے ہیں ویلنٹائن ڈے میں, ان 8 دنوں کے اندر وہ پبلش کرائی. ویلنٹائن ڈے کو میں نے اس کی انوگریشن کرائی, اور اس وقت کے منسٹر نے وہ ساری کتابیں خرید کر پوری آڈینس میں ڈسٹریبیوٹ کی تھیں. کہ بہت بڑا کام تھا الحمدللہ. نہیں, منسٹر نے کتاب کی وجہ سے کتاب خریدی یا آپ کی وجہ سے؟ ہاں, میری وجہ سے بھی, اور دوسرا اس کا نام محبت تھا, اور برف باری والے دن تھے فیبرری میں کوئٹہ میں. تو میری وہ شرط تھی کہ میں نے فیمیل سے کہا تھا ریڈ سوٹ میں آنا ہے, مرد سرخ رنگ کا مفلر ڈال کے آئے تھے. تو ایک عجیب یونیک اور یادگار سا پروگرام تھا. پیپلز پارٹی کے تھے صادق عمرانی صاحب, اور میری اس وقت کوئی گورنمنٹ جاب نہیں تھی, تو میں بھی پیپلز پارٹی میں ہی تھی ایز اے ورکر. تو ظاہر وہ رسپیکٹ بھی کرتے تھے, پارٹی کا نام بھی تھا, تو انہوں نے مان دیا بڑا مجھے. بالکل صحیح. آخر میں کوئی ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو کوئی اپنے کلام سے نوازے؟ تو میں سمجھتی ہوں کہ جاتے جاتے مجھے محبت سے اینڈ کرنا چاہیے. ایک غزل ہو گئی تو ایک نظم سناتی ہوں محبت کے عنوان سے, کہ محبت سرخ ہونٹوں پر سجی مسکان ہوتی ہے, محبت آنکھ کا آنسو نہیں ہوتی, محبت رات کی تاریکیوں میں جگمگاتا ایک ستارہ ہے, محبت نفرتوں کی آگ میں جھلسے تو نسلوں کا خسارہ ہے, محبت بچپنے کے ہاتھ پہ رکھا کھلونا ہے, محبت نوجوانوں کی ہنسی آنکھوں میں بے خبری کا سونا ہے, محبت موت کی قبروں میں جا سوئے تو باقی کچھ نہیں بچتا, نظر میں کچھ نہیں جچتا, محبت سرخ ہونٹوں پر سجی مسکان ہوتی ہے, محبت آنکھ کا آنسو نہیں ہوتی. تو پھر آؤ چلو محبت کو بچا لیں, وہ جن کے خواب آنسو ہیں انہیں مل کر ہنسا لیں, نئی نسلوں کی خاطر زندگی کے گلستانوں میں محبت کا کوئی غنچہ کھلا لیں, محبت کو بچا لیں, محبت کو بچا لیں. بہت اچھا. بہت شکریہ. اور غزل بھی ضرور سناؤں گی. اب میں سوچ میں ہوں کون سی غزل سناؤں, کیونکہ چلیں محبت کا ہی پیغام دے کے وائنڈ اپ کرتے ہیں, کہ ایک پیغام ہے محبت کا, زندگی نام ہے محبت کا, ایک طرف زہر کا پیالہ ہے, ایک طرف جام ہے محبت کا, اور کرنے آتے ہیں چند کام ہمیں, ان میں ایک کام ہے محبت کا. بہت شکریہ. بہت اچھے. بہت شکریہ جی جہاں تبسم صاحب, آپ نے مختصر وقت کے لیے ہمارے لیے بھی اس وقت میں سے کچھ ٹائم نکالا, تو آپ اسٹوڈیوز میں تشریف لائیں. میں اپنے ریکارڈنگ انجینئر فہد اور پروڈیوسر صبا اختر صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے ساتھ ہی اکمل شہزاد گمن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.